میرے بزرگوں اور دوستوں، اپنی عبادتوں پر فخر کرنے والوں، اپنی نیکیوں پر غرور میں مبتلا ہونے والوں، اپنے کارناموں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے والوں، ذرا یاد کرو تمہاری زندگی کی بڑی سے بڑی نیکی، بڑی سی بڑی عبادت جب تک اللہ کے پاس قبول نہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ سے قبولیت کی دعائیں کرو، اللہ سے قبولیت کی دعائیں کرو۔ اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ کچھ ایسے بندے ہیں جو صرف اپنی دعاؤں میں اللہ سے دنیا مانگتے ہیں، دنیا کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسے دنیا داروں کے بارے میں مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ لیکن کچھ اللہ والے ایسے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی دعا کرتے ہیں، نارے جہنم سے بچنے کی اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی دعا نہیں مانگی، رب ہب لی من الصالحین کہا، اے میرے رب تو مجھے صالح نیک اولاد عطا فرما۔ جب ہم اللہ سے علم کی دعا کریں، صرف علم کی دعا نہ کریں، اے اللہ تو مجھے علم نافع عطا فرما، نفع بخش علم عطا فرما۔ جب ہم اللہ سے روزی مانگیں تو صرف روزی نہ مانگیں بلکہ حلال روزی مانگیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات و خواتین اسلام، آج خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس وقت اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس وقت ہمارے سامنے جو دو بڑی عبادتیں ہیں، حج کی شکل میں اور قربانی کی شکل میں، ان دونوں عبادتوں سے ابراہیم علیہ السلام کا بڑا
گہرا ربط اور تعلق ہے۔ اس لیے ایسے وقت میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف گوشوں کو پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، اس کے تذکرے کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جن کی زندگی میں عبرت اور نصیحت کے بہت سارے پہلو موجود ہیں۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اے لوگو تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو جاننے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کی شان و عظمت کیا ہے، ان کی زندگی کے امتیازات اور خصوصیات کیا ہیں، ایک سرسری طور پر اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں بھرا پڑا ہے۔ باقاعدہ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ایک سورت ہے، سورہ ابراہیم، سورہ نمبر 14 جو 13ویں پارے کے آخر میں ہے۔ قرآن مجید میں 69 مرتبہ، 60 پر 9 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں کس طرح سے کثرت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے۔ خلیل محبت اور دوستی کے بہت اعلیٰ مقام کو کہتے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بہت قریبی بندے تھے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام 5 اولو العزم پیغمبر جن کا شمار بڑے پیغمبروں میں ہوتا ہے، جنہیں اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک ہیں نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، وہ انبیاء کے باپ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں، ان کی نسلوں میں کثرت سے نبیوں کو بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خود نبی ہیں، ان کے بیٹے اسحاق نبی ہیں، ان کے بیٹے یعقوب نبی ہیں، ان کے بیٹے یوسف نبی ہیں۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام کو کریم، ابن کریم، ابن کریم، ابن کریم کہا جاتا ہے، یعنی یوسف علیہ السلام خود نبی ہیں، ان کے باپ ابراہیم نبی، ان کے باپ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ان کے دادا اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں۔ نبوت کا سلسلہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، ان کی نسلوں میں جاری کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا وہ مقام ہے کہ قیامت کے دن ساری انسانیت، مرد و عورتیں سب برہنہ ہوں گے، ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، بے لباس ہوں گے۔ ایسے وقت میں صحیح بخاری کی حدیث ہے اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم، سب سے پہلے قیامت کے دن جنہیں لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت سارے نمایاں صفات ذکر کیے ہیں۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے وہ ایک انسان، لیکن پوری جماعت مل کر کے جو کام کر سکتی ہے وہ تنہا اکیلے وہ کام کرتے تھے۔ امت تھے ایک، اللہ کے بڑے فرما بردار بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے توحید کی گواہی دی کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، اللہ نے ان کو چن لیا تھا، وہ اللہ کے بڑے شکر گزار بندے تھے۔ ان ابراہیم الحلیم اواہ منیب، ابراہیم علیہ السلام بڑے متحمل مزاج تھے،
صبر کرنے والے تھے، کثرت سے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے تھے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحت کی باتیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی شان اور ان کا مقام یہ بھی ہے کہ ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا۔ پورے قرآن مجید میں اگر آپ غور کریں گے تو قرآن میں کل 70 دعائیں ہیں جو مختلف پیغمبروں کی ہیں، مختلف پیغمبروں کی ہیں، اہل ایمان کی دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں میں زیادہ دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعائیں کا سہارا لیا ہے، اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگی ہیں۔ آئیے ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کس طریقے سے اللہ رب العالمین سے دعاؤں کا سہارا لیتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ کون سی دعائیں کی ہیں، دعا کرنے کا ان کا انداز کیا ہے، دعا کرنے کا ان کا سلیقہ اور ادب کیا ہے، کون سی چیز اللہ سے مانگنی چاہیے، کس طرح سے مانگنی چاہیے، کس ادب سے مانگنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں آپ کو ملے گا۔ سب سے پہلی چیز ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں، ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے شرک سے حفاظت کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین تھے، موحد توحید پرستوں کے وہ امام تھے۔ پوری زندگی جب انہوں نے معبود حقیقی کو تلاش کیا، جب انہیں توحید کا درس ملا، اس کے بعد سے پوری زندگی وہ توحید پر قائم رہے، لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، شرک کے خلاف لڑتے رہے، اپنوں سے، غیروں سے، گھر میں، قوم میں، خاندان میں، بادشاہ وقت، سب سے انہوں نے توحید کے لیے دشمنی مول لی اور سب کے سامنے شرک سے برات کا اعلان کر دیا۔ اے لوگوں، جن معبودوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، میں ان سے بیزار ہوں، میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کو اپنی توحید کی کتنی فکر ہے، اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں شرک کا کتنا خطرہ ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تم مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے، شرک سے بچا لے۔ سلف کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین ہو کر کے انہیں اپنے بارے میں، اپنے اولاد کے بارے میں شرک سے اتنا خطرہ ہے، شرک سے اتنی فکر لگی ہوئی ہے، تو ہم اور آپ کو اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے کہیں زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آج فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، ہر طرف ایمان اور توحید کے لٹیرے موجود ہیں۔ خاص طور پر سوشل میڈیا کے اس دور میں ہر طرف توحید، سنت کے نام پر، قرآن اور حدیث کے نام پر ہمارے ایمان اور عقیدے کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی، ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے عقیدوں کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، خاص طور پر ہماری نسلوں کو بہکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں یہ سبق ہے کہ ہم اپنے اور اپنی اولاد کے لیے سب سے زیادہ توحید کی حفاظت کی فکر کریں اور اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو شرک سے بچانے کی فکر کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف اللہ رب العالمین سے دعا نہیں مانگی، بلکہ اپنی وفات کے وقت اپنی اولاد کو وصیت کر کے جا رہے ہیں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام دونوں اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں، اے میرے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے،
اس لیے تم مرتے دم تک، زندگی کی آخری سانس تک اسلام پر، دین پر قائم رہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف دعا نہیں مانگی بلکہ اپنی اولاد کو اسی دین پر قائم رہنے، اسی توحید پر قائم رہنے کی وصیت کر کے جا رہے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری زندگی میں ایمان اور توحید کے بعد سب سے بڑی چیز جو ہے، سب سے بڑا عمل جو ہے، وہ نمازوں کی پابندی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے کے ساتھ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے نمازوں کی پابندی کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب، تو مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، مجھے نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا، اور میری اولاد کو نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا۔ اور اے ہمارے رب، تو ہماری دعا کو قبول کر لے۔ آپ غور کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام خود اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو نماز کی پابندی کی اللہ سے دعائیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کرنے کے ساتھ، ان کو نماز کی تعلیم دینے کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعاؤں کا بھی سہارا لیں۔ اے اللہ، تو میرے بچوں کو نمازی بنا، اے اللہ میرے بچوں کو تیری عبادت کرنے والا بنا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے، تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اسی طرح سے جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو بیت اللہ کے پاس وادی غیر ذی زرع میں، جہاں پر اس وقت نہ کوئی انسان بستا تھا اور نہ چرند و پرند تھے، ایک بنجر اور بے آباد زمین تھی، ایسی جگہ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ اس وقت آپ کی بیوی نے آپ سے کہا، آپ ایسی جگہ جہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی سہولت ہے، آپ ہمیں چھوڑ کر کے کس کے حوالے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام مڑ کر نہیں دیکھتے، کوئی جواب نہیں دیتے۔ بیوی نے 3 مرتبہ سوال کیا، چوتھی مرتبہ کہا، اللہ امرک بہذا، کیا آپ اللہ کے حکم سے ہمیں ایک ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں دنیا کی کوئی سہولت نہیں، بس اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کے قریب اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، اللہ کے حکم سے میں تمہیں یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ نیک بیوی نے کہا، اذن لا یضیعنا، ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب آپ ہمیں اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں تو اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، ضرور اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے لیے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے ہمارے رب، تیرے گھر کے پاس، بیت اللہ کے پاس، جہاں اس وقت کوئی چیز نہیں، کوئی سہولت نہیں، میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اے اللہ، یہاں چھوڑنے کا مقصد کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہاں خانہ کعبہ بیت اللہ قریب میں ہے، میرے بچے یہاں پر اللہ کی عبادت کر سکیں، نمازوں کی قریب سے رہ کر پابندی کر سکیں، اس لیے اے اللہ میں یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کی نمازوں کی پابندی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی آپ خود اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو نمازوں کا حکم دیجئے اور اس پر قائم رہیے۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنين وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ۔ اپنے بچوں کو نمازوں کا حکم دو، جب 7 سال کے ہو جائیں، جب 10 سال کے ہو جائیں تو باقاعدہ ان پر سختی کرو، اور اگر وہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو ان کو سزائیں دو۔
میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہماری مسجدوں میں بزرگ نظر آتے ہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو خود نمازوں کی پابندی کرتے ہوں اور ان کے ساتھ ان کے بچے بھی نمازوں میں حاضر ہوتے ہوں۔ ہم نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنی اولاد کی، اپنے بیوی بچوں کی نمازوں کی کوئی فکر نہیں، الا ماشاء اللہ۔ آج ہم دنیا کے بارے میں اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر ایکشن لیتے ہیں۔ بچہ اگر اسکول نہیں جاتا ہے، بچہ اگر اچھا رزلٹ نہیں لاتا ہے، ہم ان کو تاکید کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، لیکن اگر میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے اس پر ہم کوئی تنبیہ نہیں کرتے ہیں۔ کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو نماز چھوڑنے پر ان کو سزائیں دی۔ آج تو ہماری سوچ اور فکر کا انداز بدل گیا، سوچ بدل گئی، الفاظ بدل گئے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ کہہ کر کے سلاتے ہیں، بچے جلدی سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے، بچے جلدی سو جاؤ، صبح ٹیوشن جانا ہے، بچے جلدی سو جاؤ، صبح گاؤں جانا ہے۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو یہ کہہ کر کے جلدی سلاتے ہوں کہ بیٹے جلدی سو جاؤ، صبح فجر کی نماز میں اٹھنا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہماری سوچ بدل گئی، الفاظ بدل گئے، ہمارے اوپر دنیا کی محبت غالب ہو گئی، مال و دولت کی حرص و لالچ میں ہم ڈوب گئے۔ آج ماں باپ کو صرف اپنے بچوں کی دنیا کی فکر ہے، دنیا بنانے کی فکر ہے۔ میرے بچے کیا کھائیں گے، میرے بچوں کی زندگی میرے بعد کیسی ہوگی، میرے بچے کیا کمائیں گے، میرے بچوں کا پرسان حال کون ہوگا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ خود نیک بن جائیں، اللہ والے ہو جائیں، اپنے بچوں کی نیک تربیت کریں، یقین رکھیں آپ کے بچوں کے روزی کا مالک اللہ ہے، بلکہ پوری مخلوق کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے رکھی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین میں جتنے چوپائے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، جانور ہیں، سب کو روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے اور اپنے بچوں کی نمازوں کی پابندی کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی ایک تیسری دعا قبول اعمال کی دعا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں جو بھی عمل کریں، جو بھی عبادت کریں، اس کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعائیں کریں، عمل کر کے اس کو چھوڑ نہ دیں، بلکہ عمل کرنے کے بعد اس کے قبول ہونے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے ساتھ اسماعیل کو لے کر کے، اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ساتھ لے کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو کر دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب تو ہماری اس خدمت کو قبول کر لے، اے ہمارے رب تو ہماری اس خدمت کو قبول کر لے۔ وہیب بن ورد رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس آیت کو پڑھے زار و خطار رونے لگے، کہا خلیل الرحمن ترفع قوائم بیت الرحمن وانت مشفق اللہ يتقبل من۔ اے ابراہیم، تم تو اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے ایک چہیتے پیغمبر ہیں، اتنا بڑا کارنامہ، اتنی بڑی خدمت، خانہ کعبہ کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، لیکن تمہیں یہ فکر لگی ہے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں میرے اس عمل کو قبول کرے گا یا نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اپنی عبادتوں پر فخر کرنے والوں، اپنی نیکیوں پر غرور میں مبتلا ہونے والوں، اپنے کارناموں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے والوں، ذرا یاد کرو تمہاری زندگی کی بڑی سی بڑی نیکی، بڑی سی بڑی عبادت جب تک اللہ کے پاس قبول نہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ سے قبولیت کی دعائیں کرو، اللہ سے قبولیت کی دعائیں کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کونوا لقبول العمل اشد اہتماما بالعمل۔ عمل کرنے سے زیادہ عمل کرنے کے بعد اس عمل کی قبولیت کی فکر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام خانے قربانی کا موقع ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جانور قربانی کے جانور کو ذبح کرتے تو دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد، اے اللہ اس قربانی کو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ان کے اہل خانہ کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے قبول فرما لے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، تو قبولیت اعمال کی دعائیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا، آخرت کی کامیابی کی دعا، آخرت کی کامیابی کی دعا۔ سورۃ الشعراء میں آیت نمبر 80 پر 3 سے 80 پر 9 تک ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں آخرت کی کامیابی سے متعلق ہیں۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب تو مجھے قوت فیصلہ عطا فرما، آخرت میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ مجھے ملا دے۔ اے اللہ تو میرا ذکر خیر بعد کے آنے والے لوگوں میں باقی رکھ۔ اے اللہ تو مجھے نعمتوں والی جنت کا وارث بنا دے۔ اور آگے دعا فرماتے ہیں، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اے میرے رب مجھے اس دن رسوا نہ کر، اس دن کی رسوائی سے مجھے بچا لے جس دن سارے لوگوں کو زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ قیامت قائم ہوگی جہاں نہ مال کام آئے گا نہ انسان کی اولاد کام آئے گی، وہی کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر آئے گا، جس کا دل پاک صاف ہوگا۔ آخرت کی کامیابی اور نجات کے لیے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ ہم جب بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں صرف دنیا کی دعا، دنیا کی بھلائی کی دعا، دنیا کی کامیابی کی دعا۔ اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ کچھ ایسے بندے ہیں جو صرف اپنی دعاؤں میں اللہ سے دنیا مانگتے ہیں، دنیا کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسے دنیا داروں کے بارے میں، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، لیکن کچھ اللہ والے ایسے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی دعا کرتے ہیں، نارے جہنم سے بچنے کی اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ابراہیم علیہ السلام آخرت کی کامیابی کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے آخری عمر میں نیک اولاد کی دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 100 میں یہ دعا موجود ہے، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب تو مجھے صالح نیک اولاد عطا فرما۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے اولاد دینے والا اللہ ہے۔ انبیاء نے بھی اللہ سے دعائیں اللہ سے اولاد مانگی۔ زکریا علیہ السلام کو آخری عمر تک اللہ نے اولاد سے محروم رکھا، لیکن انہوں نے آخری عمر میں بھی اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہیں ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے، جب ہم اللہ سے دعا کریں اولاد کے لیے تو صرف اولاد کی دعا نہ کریں بلکہ نیک اور صالح اولاد کی دعا مانگیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی دعا نہیں مانگی، رب حب لی من الصالحین کہا، اے میرے رب تو مجھے صالح نیک اولاد عطا فرما۔ جب ہم اللہ سے علم کی دعا کریں، صرف علم کی دعا نہ کریں، اے اللہ تو مجھے علم نافع عطا فرما، نفع بخش علم عطا فرما۔ جب ہم اللہ سے روزی مانگیں تو صرف روزی نہ مانگیں بلکہ حلال روزی مانگیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ جب اللہ سے جنت مانگیں تو صرف جنت نہ مانگیں بلکہ جنت میں جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس کا سوال کریں۔ ہماری دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد، اچھا نفع بخش علم، حلال روزی
اور مقبول عمل کی دعائیں کریں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنے والی نسلوں کے دین و ایمان اور ان کے اخلاق و کردار کی حفاظت کے لیے ایک پیغمبر کی دعا مانگی تھی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم اتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ایک پیغمبر کی دعا مانگی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، 2500 سال کے بعد یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے، نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ میرے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اور میرے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بشارت سنائی تھی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنے اور اپنی اولاد کی دعا نہیں مانگی، بلکہ جس شہر میں ہم رہتے اور بستے ہیں، جہاں پر زندگی گزارتے ہیں، اس شہر کے لیے، اس ملک کی امن و سلامتی کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے میرے رب تو اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ آج مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے مرکز امن بنا دیا ہے۔ اس وقت دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں کی تعداد میں مکہ المکرمہ حجاج کرام رواں دواں ہیں، پہنچ رہے ہیں۔ سارے لوگ دنیا کی مختلف کونے سے آنے والے، مختلف رنگ و نسل اور تہذیب سے تعلق رکھنے والے ایک ساتھ ایک ہی عمل انجام دیتے ہیں، لیکن امن و شانتی کی ایک مثال نظر آتی ہے، کہیں پر کوئی فتنہ اور فساد نہیں نظر آتا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے میرے بزرگوں اور دوستوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے روزی کی دعا مانگنے سے پہلے امن کی دعا مانگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزی سے پہلے، روزی سے زیادہ، کھانے پینے سے زیادہ جہاں پر ہم رہتے اور بستے ہیں وہاں پر امن و سکون کا ماحول ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعائیں احادیث میں ہیں۔ ایک دعا جس دعا نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا تھا، جس دعا نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور ایک جو دعا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو شیطان کے شر سے اور نظر بد سے بچانے کے لیے دعا کرتے تھے، اور یہی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کے لیے دعا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے، ان کی زندگی سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ خاتمہ بالخیر ہو، آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔